نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک روایت ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جو پہاڑی تھی، جو ماؤنٹین تھا، دا ماؤنٹین آف احد، اس کے اوپر چڑھے اینڈ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت احد پہاڑ پہ، اور کسی وجہ سے احد پہاڑ اس وقت ہلا، یعنی اس میں حرکت پیدا ہوئی، وہ کانپا، جیسے کہ وائبریٹ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد کے پہاڑ کے اوپر مارا، یعنی کہ جیسے اسٹیپ مارا جاتا ہے، اور کہا اے احد ٹھہر جا، ساکن ہو جا، اسبد احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اس وقت تمہارے اوپر اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو اس کی احترام میں، ادب میں تم بالکل جو جیسے با ادب با ملاحظہ بالکل اٹینشن ہو جاؤ، ہلو بھی نہیں، یعنی ایک یہاں پہ بیسکلی جو مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ بتانا ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے، اور ساتھ میں دونوں شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک مرتبہ اور مقام بتانا تھا، اور ساتھ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس حدیث میں ایک مقام پتہ چلتا ہے کہ وہ اکثر اوقات ظاہر ہے یہ تینوں حضرات وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مشیر، ایڈوائزر، جو کلوز کاؤنسل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے یہ تینوں سب سے سینئر ترین مشیر تھے، ایڈوائزرز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے مشورے فرمایا کرتے تھے، اور انہی کے ساتھ اکثر آپ کی کمپنی ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ جس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماؤنٹین پہ تھے، وہاں پہ وہ ہلا اور آپ نے قدم مبارک اس پہ مار کر احد کو آرڈر کیا، ایک ماؤنٹین کو، اور وہ رک گیا، وہ ہلنا بند ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور پھر ساتھ میں تینوں حضرات شیخین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیا لیول تھا، کیا سٹیٹس تھا آپ کا۔ تو بہرحال تینوں ہی حضرات کا ایک بہت ہی اونچا مقام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا۔ یہاں خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما کے نکاح آپ سے ہوئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا ظاہر ایک بہت اعلیٰ مرتبہ اور مقام تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی اندر آنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجع علی فراشی، اپنے بستر پر تشریف فرماتے، جیسے بالکل کیجول طریقے سے ریلیکس کر رہے تھے، اور انہوں نے اجازت دی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی، اور جس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ علی حال ہی، آپ اسی طرح سے بالکل ریلیکس تشریف فرما رہے، اور یعنی بالکل موو نہیں ہوئے اپنی جگہ سے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے بہرحال آپ کی طرف جو بھی تھی بات چیت کرنی تھی یا جو کام تھا وہ بات کی، اور پھر ثم انصرف، وہاں سے تشریف لے گئے۔ ثم استأذن عمر، پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی اجازت چاہیے اندر آنے کی، اور وهو علی تلک حالۃ فقضى الیہ حاجۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بستر پر، فراش پر اپنے تشریف فرماتے، کیجول طریقے سے ریلیکس فرما رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اندر بلا لیا، اجازت دے دی، اندر آئے، تشریف لائے، بات چیت کی یا جو بھی کام تھا، اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ثم استأذن عثمان، جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی اندر آنے کی کچھ دیر بعد، تو فجلس صلی اللہ علیہ وسلم واصلح علیہ ثیابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں وغیرہ کو اصلح علیہ، یعنی صحیح درست فرمایا، یعنی کہ بالکل سیدھا کیا، وَاجْمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَكَ، اور فَأَذِن لَهُ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ تو آپ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت دی، اور وہ اندر آئے، اور جو بھی بات چیت کرنے کی تھی وہ کی، اور چلے گئے۔
اس پر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک فزعت علی ابی بکر و عمر کما فزعت علی عثمان، کہ یہ کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف لائے، آپ کو کچھ ڈفرینس محسوس نہیں کیا آپ نے، اور آپ اسی طرح سے وہ آئے اندر اور بات کی اور چلے گئے، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ فوراً بیٹھ گئے، یعنی اپنے بستر سے اوپر ہو کر، اور کپڑے وغیرہ درست فرمائے پہلے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان رجل حی وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحالۃ ان لا یبلغ الی حاجت، کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ ہیں یہ رجل حی، یہ بڑے حیا والے ہیں، اور مجھے ڈر ہوا اگر مجھے اس حال میں کیجول طریقے سے دیکھا تو غالباً اپنی حیا کی وجہ سے وہ مجھ سے وہ بات ہی اوپنلی نہیں کر سکیں گے جس کام کے لیے وہ آئے ہیں۔ قال لها لا استحی من رجل لا تستحی منه الملائکہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا امی عائشہ کو الا استحی من رجل، یہ ایسے حیا والے آدمی ہیں کہ ان سے تو ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو بھی ان سے حیا کرتے ہیں، ان پر حیا کا ایسا غلبہ ہے۔ ظاہر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کلہم اجمعین، ان سب کے اوپر اپنا اپنا کوئی ایک خاص نوعیت، ایک کوالٹی کا غلبہ تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خاص طور سے آتا ہے آپ کے اوپر ایک حیا کا ایسا غلبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے بھی آپ کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں۔ دوسری پھر جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی، ظاہر ہے وہ آپ کا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دینی معاملات کام تھے شریعت کے، اسلام کے، دین کے، ان میں دل کھول کر عطیہ اور ہبہ اور وغیرہ وغیرہ ڈونیشنز کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جیش العسرہ، یعنی جو غزوہ تبوک کا ٹائم تھا اس وقت اسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ عسرہ کا مطلب ظاہر ہے یہ ہوتا ہے تنگ حالی اور سخت حالی، یعنی بالکل شارٹیج جب مال دولت کی ہوگی اسے یہ عسرہ کہا جاتا ہے، تنگ حالی کو۔ تو یہ سفر جو تھا غزوہ تبوک کا، یہ ایسے حال میں تھا کہ مدینہ منورہ کے آس پاس ایک قحط کی پیداوار بہت زیادہ کمی تھی، ایک ڈرافٹ کا سیزن چل رہا تھا جس کی وجہ سے بہت ہی تنگ حالی تھی، اور موسم بھی سخت گرمی کا تھا، اٹ واز ایکسٹریملی ہاٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم۔ تو ظاہر ہے اس وقت اوپر سے قحط یعنی ڈرافٹ وغیرہ بھی تھا، تو کھانے پینے کی بھی شارٹیج ہوگی ظاہر ہے۔ اس ٹائم پہ پھر وہ جیش العسرہ یعنی یہ غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، کہ میں کھڑے ہو کر فرمایا میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں اعلان کرتا ہوں ہبہ کرنے کا، یعنی آپ کو ڈونیشن کرنے کا، بما ان کے جو تمام راستے کے جو لوڈڈ جسے کہا جاتا ہے سامان، اور اس کے یعنی نمائندوں کے، کجاووں کے، اور ٹوٹل جو بھی اس کی جو اونٹ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، ان سب کے سمیت 100 اونٹ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں اس جیش کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوبارہ پھر کھڑے ہوئے، اور دوبارہ اعلان جب فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا علیہ میں عطا بعیر واحلاسها واقطابها، کہ میں 200 اونٹ آپ کو ڈونیشن کرتا ہوں تمام اس کی بما اس کے سب ایکسیسریز کے۔ پھر تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا، تو عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها، اگین ڈونیٹ 300 مور کیملز فار دس غزوہ جو بھی ہے اس کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ فرمانے لگے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کر لیں ان سے کچھ پوچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بات کہ اس عمل اور اس مالی قربانی یعنی اس جو اوپن ہارٹڈنس کا مظاہرہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہ جو بھی کریں ان سے کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ نے 2 مرتبہ بات فرمائی۔ تو ظاہر ہے یہ غزوہ
عسرہ جو تھا یا غزوہ تبوک جسے کہا جاتا ہے، یہ جرنی جو تھی یہ فتح مکہ کے اگلے سال یعنی 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ تبوک کا جو مقام تھا یہ شام یعنی کہ روم اس وقت کا جو علاقہ کہا جاتا تھا، یا سیریا کا علاقہ، اس کے اندر وہاں پہ تھا، اور وہاں تقریباً جو مسلم فورسز تھی انہوں نے 20 ڈیز قیام کیا وہاں پہ اور رہے، اور بہرحال جو بھی معاملہ ہوا تو خیر عثمان رضی اللہ عنہ نے ٹوٹل یہاں پہ آیا کہ 600 اونٹ ڈونیٹ کیے۔ ظاہر ہے آج کے زمانے سے دیکھے جائے تو یہ ملینز اینڈ ملینز میں بات چلی جاتی ہے، اور بعض دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ 350 اونٹ اور ڈونیٹ کیے اس کے بعد، یعنی ٹوٹل آپ نے 950 اونٹ کیملز اور اس کے علاوہ 50 ہارسز یعنی گھوڑے بھی ڈونیشنز میں دیے۔ اور بہرحال یہی ان اٹ سیلف اتنا بڑا ایک دل کا کھول کے دینے کا مظاہرہ کیا، لیکن یہیں تک ہی بات نہیں رکی، بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے ب1000 دینار فی کمہ، آپ اپنی آستینوں میں 1000 دینارز لے کر آئے جب یہ ہین جہز جیش العسرہ کا وقت تھا، تو فنشر فی ہجری، آپ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سارے ڈال دیے کہ یہ سب بھی آپ رکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اس کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتنا کچھ دینے کے بعد ظاہر ہے اتنا بڑا مظاہرہ تھا ان کی طرف سے، 950 camels, then 50 horses, and then 1000 dinars, and 1 dinar each is a gold coin. Dirham was the silver coin on those times, اور دینار جو تھا وہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، تو آپ نے 1000 وہ بھی ڈونیٹ کی ہے۔ تو ظاہر ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام تھا۔ آپ کا بار بار موقعوں پر یہ دیکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بشارتیں بھی دیں، اور نہ صرف بشارتیں بلکہ آپ کے لیے بہت ساری ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا آپ کا مقام اور مرتبہ، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، بڑا مشہور واقعہ غزوہ بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تقریباً 6 ایئرز بعد ایک خواب کی بنا پر عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور رفلی آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام ساتھ ہو گئے۔ تو یہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا جو کہ اشہر حرم میں سے تھا، یعنی ظاہر لڑائی کا کوئی اس وقت اصولاً موقع نہیں بنتا تھا، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے عمرے کے لیے، لیکن مکہ والوں کیونکہ آپ سے سخت مخالفت تھی انہوں نے انٹر ہونے سے روک دیا، اور مسلمانوں کو وہیں رفلی 20 مائلز اوے حدیبیہ کے مقام پر رک جانا پڑا اور وہیں قیام کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ والوں سے نیگوسیشنز کے لیے کہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دو، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن بہرحال مکہ والوں نے کسی وجہ سے یہ نہ مانا، اور بہرحال اپنی ظاہر عناد اور بغض اور دشمنی کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ وہاں مکہ والوں سے نیگوسیشنز کرنے گئے ہوئے تھے تو انہیں کچھ دیر ہو گئی جس وقت انہیں آنا چاہیے تھا واپس، تو ہی ڈنٹ ریٹرن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کافروں کے خلاف جنگ کا ارادہ فرما لیا اور تمام مسلمانوں سے ایک بیعت لی لڑائی کے لیے مکہ والوں سے، کفار مشرکین سے اس وقت کے، اور اس بیعت کے اندر ظاہر ہے سب صحابہ کا ہاتھ، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، کہ عثمان تو اللہ اور اس کے رسول کی حاجت کی وجہ سے گئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک ایک ہاتھ باحدی یدیہ علی الاخری، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ایک ہاتھ میرا ہے اور دوسرا ہاتھ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ بھی اس بیعت میں شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عثمان خیر من ایدیہم لانفسہم، کہ یہ تو آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے اپنے ہاتھ سے بھی بڑھ کر بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ظاہر ہے قرآن پاک میں بھی یہ تحت الشجرہ کا بڑا مشہور آیات میں آتا ہے واقعہ، جہاں پہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ بھی پھر اس بیعت میں فرماتے ہیں کہ میں نے رکھا تھا، یا بہرحال یہ خصوصی بیعت جو تھی اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک وہ مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے بیعت کرنے والوں کے لیے ظاہر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رضا کا اعلان فرمایا گیا، اور اسی وجہ سے اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ان دی اینڈ صلح ہو گئی، جو صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے جسے قرآن میں پھر فتح مبین کہا گیا، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ لیکن
یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت ہی بڑا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص ایک ویلیو دیا کرتے تھے، اور کچھ ظاہر ہے آنے والے حالات کا بھی تقاضا تھا کہ جو کچھ ہونے والا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہی حوالے سے. ایک مرتبہ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الفتن، فتنوں وغیرہ کے حوالے سے کچھ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف، ایک آدمی تھا جو کہ منہ پہ کپڑا وغیرہ باندھ کے جا رہا تھا، آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدیٰ، کہ یہ جب فتنوں کا ٹائم آئے گا تو یہ شخص ہدایت پر ہوگا. تو وہ صحابی فرماتے ہیں مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ، میں کھڑا ہوا اور میں فوراً وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں نے ان کا چہرہ مبارک پھیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ عرض کیا ھذا، کیا یہ آدمی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا. ظاہر ہے اس کا بہت ہی فیمس جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہے، جو اس سے پہلے باغیوں کی جو ایک محاصرہ تھا اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. تو اس فتنوں اور فساد کے ٹائم پہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر ہونے کا پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی حیات مبارک میں ہی فرما دی، اور بالکل کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ یہ شہید کیے جائیں گے. بہت ساری دوسری روایات سے جیسے پتہ بھی چلتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک حائط میں من حیطان المدینہ، کہ مدینہ کا کوئی باغ تھا. حائط کہا جاتا ہے جس کی چاروں طرف والز ہوتی ہیں، جس باغ کے، اسے حائط کہا جاتا ہے. تو ایسے ہم کسی باغ میں تھے، ایک آدمی آیا، اس نے اجازت چاہیے اندر آنے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستفتح، اسے کھول دو، آنے کی اجازت دے دو، اور افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ظاہر ہے وہ تشریف لائے، مشہور واقعہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بشارت انہوں نے سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، تو فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر اندر تشریف لے آئے. اس کے بعد ایک اور شخص آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے کھول دو دروازہ اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھول دیا گیا ان کے لیے بھی، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہیں جب یہ پیغام ملا جنت کا تو انہوں نے بھی فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی. پھر دوبارہ ایک شخص آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے جنت کی بشارت دے دو، علی بلویٰ تصیبہ، اور ان مصیبتوں کی جو ان کو پہنچنے والی ہیں. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اندر آئے اس باغ میں، اور جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے فحمد اللہ ثم قال اللہ المستعان، کہ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر کہا اللہ المستعان، یعنی آنے والی مصیبتوں کے لیے میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ ہی میرا مددگار ہو ان مصیبتوں پر جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ جو فتنے اور فساد آنے والے تھے ان کی ٹائمز کا بالکل کیٹیگوریکلی پیشن گوئی فرما دی عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اسی وجہ سے جب بالکل پیک فتنہ اپنے پیک پہ پہنچ گیا، اور وہ جو محاصرہ کرنے والے باغی تھے جنہیں ایک منافق یہودی، ایک جیو منافق تھا عبداللہ بن سبا، اس نے ایک سیکرٹ سازش کر کے، کانسپریسی کر کے مصر اور عراق سے لوگوں کو بلوا کر، اور جس طرح سے بہت فیمس واقعہ ہے باغیوں کو بلوا کر مرسنریز جو تھے، جو پیڈ اسیسنز ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے توسط سے بالکل ایک فتنہ فساد پھیلایا اور محاصرہ کر لیا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کتنے دن تک نماز نہیں ہو پائی. اور بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ الوقت تھے، اپنے وقت کے یعنی خلیفہ تھے، اور ایک پوری رفلی 4 ملین اسکوائر مائلز پہ آپ کی حکومت تھی. اگر آپ چاہتے تو طاقت کے زور سے اس فتنے کو کچل سکتے تھے. یا ایون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت سیریا کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم کریں بس تو میں ان کو سب کو کچل سکتا ہوں. بہرحال لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ فراست تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز تھیں کہ تم لڑنا نہیں، بس یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی تو اس پر صبر کرنا. یہی واقعہ ایک سمامہ بن حضر الکشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، کہ جب بالکل فسادیوں نے، باغیوں نے گھیر لیا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو، تو عثمان رضی اللہ عنہ دیوار کے پاس تشریف لائے
اور انہوں نے کہا کہ میں انشدکم اللہ والاسلام حل تعلموا، کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ ولیس بها ماء یستعذب بغیر بئر رعمہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہاں پہ پانی کی شارٹیج تھی، اور میں نے بئر روما اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے ہبہ کر دیا، ڈونیٹ کر دیا، اور آج تم مجھے روکتے ہو اس کا پانی پینے سے، اور میں اپنے گھر کے اندر ہی سمندر کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہوں۔ ان باغیوں نے خود ایڈمٹ کیا، اللہم نعم، یس یو آر رائٹ، یو آر واٹ یو آر سیئنگ از کریکٹ۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا حل تعلمون ان المسجد ضاق بعلی، کہتے کیا تم یہ بات جانتے نہیں ہو، یہ مسجد ایک ٹائم تھا کہ بالکل تنگ ہو گئی تھی، شارٹیج یہاں پہ ہو گئی تھی لوگوں کے کھڑے ہونے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اس پر کون آل فلان سے کسی فلاں آدمی سے کا گھر خرید کر یا جگہ لے کر اور مسجد کو ڈونیٹ کرے گا، تو میں نے اپنے پیسوں سے وہ مال سے خرید کر اور مسجد کو ڈونیشن کر دی تھی، آج تم مجھے الیوم تمنعونی ان اصلی فیہا تو رکعتین، تم مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہو، روک رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہم نعم، بالکل ہاں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے تیسری بات فرمائی حل تعلمون انی جہزت کہ کیا تم گواہ نہیں ہو جیش العسرہ، یعنی وہی غزوہ تبوک کا حوالہ دیا، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اپنے مال میں سے کتنی ڈونیشنز کی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل اللہم نعم، ہاں آپ نے بہت ڈونیشنز کی تھی، ظاہر ہے یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم گواہ نہیں ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیر مکہ پر تھے اور ابو بکر اور عمر بھی ہمارے ساتھ تھے، یعنی سبیر ایک پہاڑی ایک ماؤنٹین کا نام تھا مکہ مکرمہ میں، ابو بکر اور عمر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے، تو فتحرک الجبل، اس وقت وہ ماؤنٹین تھوڑا سا موو ہوا، ہلا، اس میں زلزلہ سا آنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رکض برجلی، اپنا پاؤں مبارک اس پہ مارا اور کہا اسکن سبیر، یہ سبیر یعنی اس ماؤنٹین کا نام تھا سبیر، کہ تم بالکل ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ ہلو نہیں، اس پر علی کا نبی و صدیق و شہیدان، کہ تمہارے پر اس وقت ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے باغیوں نے ایڈمٹ کیا اللہم نعم، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر اشہدوا وربک الکعبہ انی شہید ثلاث، کہ اللہ اکبر، گواہ ہو جاؤ تم لوگ انہی باغیوں کو اس بات پر گواہ بنا دیا کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں شہید ہونے والا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ تو ظاہر ہے اپنی شہادت میں بھی اس فارم میں ایک تدبر اور ایک یعنی حلم اور ایک پیشنس جو عثمان رضی اللہ عنہ نے شو کی، اور ظاہر ہے یہ سبیر ماؤنٹین کا واقعہ اور اس سے پہلے ایک احد کا بھی اسی طرح کا ایک سملر واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ جو واقعہ تھا یہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے رفلی 12 سال بعد، جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اور اس کے 12 سال بعد تقریباً 24 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے، یعنی تقریباً 34 ہجری میں یہ واقعہ غالباً پیش آیا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے ظاہر ہے۔ اور اس سے واقعے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پریڈکشن کر دی تھی کہ ایسا ہوگا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ بھی چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن رادوک علی خلہ فلا تخلع لهم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور لوگ تم سے وہ قمیض اتارنے کی، یعنی ایک خلافت کا تمہیں ایک رول، ایک ذمہ داری دی جائے گی، اور لوگ تم سے وہ فتنہ فسادی لوگ ٹائپ تم سے بولیں گے اتارو، یعنی کہ ان کا جیسے کلیم تھا باغیوں کا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، خلافت سے معزول ہو جائیں خود بخود، تو تم ایسا مت کرنا، تم حق پر بس کھڑے رہنا اور ان کے ساتھ لڑنا بھی نہیں، لیکن حق کو ڈینائی بھی نہیں کرنا، حق سے بیک آف بھی نہیں ہونا۔ تو ظاہر ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بار بار آتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں فساد کا جب بیان فرما رہے تھے اور فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا یقتل ھذا فیہا مظلوما، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آدمی مظلوم مارا جائے گا، یعنی مظلوم طریقے سے یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہوا، روایت سے بھی پتہ چلتا ہے ایک جس میں مسلم بن سعید جو عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ایک آزاد کردہ، جو اس وقت موجود تھے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس گھر میں جب وہ باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا،
اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ غالباً تھرسڈے نائٹ، جمعے کی صبح تھرسڈے نائٹ کا دن تھا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر کو وہ فرما رہے تھے اصبر فإنک تفطر عندنا، کہ صبر کرو عثمان، تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ ظاہر ہے ایک بشارت تھی کہ گویا تم شہید کر دیے جانے والے ہو، بس صبر سے تھوڑا کام لو۔ عثمان رضی اللہ عنہ صبح جب اٹھے تو آپ نے 20 غلاموں کو آزاد کیا اس دن، اور ایک اپنا مضبوط پاجامہ سراویل جسے کہا جاتا ہے، شلوار پینٹس، وہ منگائی اور اسے ٹائٹ باندھ لیا۔ یعنی ظاہر ہے آپ کے اوپر حیا کا ایسا غلبہ تھا ایک، کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ ظاہر ہے اب ایک انسان جب اس کے جسم سے روح نکلے گی، یا وہ شہید ہوگا یا مرے گا یا فوت ہوگا، تو ظاہر ہے اس کی باڈی کس فارم میں گرے گی یا کیا ہوگا، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے میرا سطر کسی طرح سے ان کور ہو۔ انہوں نے ایک ٹائٹ اس وقت باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں شہید کیا جانے والا ہوں، اور پھر 20 غلام آزاد کی اور قرآن مجید منگوا کر اور تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے کرتے یہاں تک کہ سورہ بقرہ پہ تھے، تلاوت فرما رہے تھے، اور باغی اندر انٹر ہوئے، اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ کا خون مبارک اس آیت جو سورہ بقرہ کی ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ وہی سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت پر آپ رضی اللہ عنہ کا خون مبارک بھی گرا۔ ظاہر ہے یہ قرآن ٹاپ کپی میوزیم جو ہے استنبول میں، ٹرکی کے اندر، وہاں پہ موجود ہے، اور دیکھا بھی جا سکتا ہے، دیکھا گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ قرآن مجید کے اوپر آپ کی خون کا گرنا ان اٹ سیلف، اور آپ کا ایک لیول اور مرتبہ بیان فرماتا ہے۔ اور دوسری بات پھر آپ کو جو ایک خاص مرتبہ مقام حاصل تھا، وہ ظاہر ہے ذو النورین کا تھا، کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور پھر ام کلثوم، 2 صاحبزادیوں کا آپ کی نکاح میں آئیں۔ جیسے کہ مشہور پتہ چلتا ہے حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نکاح تو ابو العاص بن ربیع سے ہو گیا تھا رضی اللہ عنہ، اور رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے جب مخالفت کی، اور اس کی بیوی ابو جہل کی جو تھی، ابو لہب کی ام جمیل ابو لہب کی، اس حوالے سے جو تبت یدا ابی لہب و تب والی صورت نازل ہوئی، ان کے اوپر لعنت نازل کی گئی۔ اس صورت میں ہلاکت کی ان کی بتائی گئی، تو ابو لہب نے کہا کہ ان سے نکاح توڑ دو، اور وہ اللہ کی کرم سے وہ نکاح ان عتبہ اور عتیبہ جو اس کے بیٹے تھے جن سے ہوا تھا انہوں نے توڑ دیا، اور رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اور انہی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بہت عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر نہیں آئی، جو پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی جو حبشہ کی طرف تھی، وہاں یہ تشریف لے گئے بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ بہت عرصے خبر نہیں آئی، پھر ایک عورت قریشی آئی تو اس نے بتایا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا ہے، وہ ٹھیک تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو اینیہاؤ ان کا نکاح میں تھی، لیکن پھر بعد میں ان کا وصال ہو گیا، جیسے کہ غزوہ بدر کے وقت 2 ہجری میں ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور ان کا نکاح ان کا وصال ہو گیا۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے عثمان، آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا بی انت یا رسول اللہ و امی وهل دخل على احد من الناس ما دخل علی توفیت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی رحمہ اللہ وانقطع ظهر وذهب بالسهر فيما بینی و بینک الی آخر الابد، کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھیں اور وہ فوت ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے میرا ایک جو لائف ٹائم ایک پریویلیج تھا آپ سے رشتہ داری کا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ میں تمہارا نکاح اپنی ام رقیہ کی بہن ام کلثوم یعنی اپنی دوسری صاحبزادی سے کرتا ہوں، اس سے اسی مہر اور معاشرت پہ نکاح کر لو۔ تو ظاہر ہے آپ کی ایک فضیلت تھی کہ آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے ہوا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ وحی الی ان ازوج کریمتی من عثمان، کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے کہ میں اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ یہ بات بار بار آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لو کان علی ثلاثۃ لزوجت، کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔
بلکہ یہاں تک ایک روایت میں تو آتا ہے اگر لولا ان عندی عشرا لزوجتکہن واحدۃ بعد واحدہ، کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک تمام کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا، فإنی عنک راض، کہ میں اس سے راضی ہوں۔ یعنی ظاہر ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا اس سے بڑھ کر مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں فإنی عنک راض، میں ان سے راضی ہوں۔ اور آپ کا مرتبہ اور مقام جاننے کے لیے بہت ساری روایات موجود ہیں ظاہر ہے، لیکن ایک جو روایت خاص طور سے بہت ہی اوسم لگتی ہے اس حوالے سے، جس میں حضرت ثابت بن عبید رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے عراق میں تو ان کے پاس تشریف لے گیا کوئی شخص، اور اس نے کہا یا امیر المؤمنین انی ارجع الی المدینہ وانہم سائلی عن عثمان، کہ فماذا اقول لهم، کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اس وقت کا واقعہ ہے، کوئی آدمی آیا، وہ ظاہر ہے ان کا فالوور تھا، اس نے کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں تو وہاں لوگ مجھ سے پوچھیں گے عثمان کے بارے میں کہ آپ، یعنی ظاہر ہے علی رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو میں ان سے کیا کہوں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا اخبرهم ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین، کہ جب تم مدینہ منورہ جاؤ تو لوگوں سے کہنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عثمان تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، جس میں آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے نیک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر سمت تقوا، پھر تقوی بھی اختیار کیا اور ایمان لائے، سمت تقوا احسنوا، اور احسان بھی کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنین سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا مرتبہ اور مقام علی رضی اللہ عنہ کی زبانی اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں بہترین فارم میں ایکسپلینیٹری ہے ان اٹ سیلف۔ اس سے بڑھ کر ظاہر ہے ہم اور کیا ان کی شان میں کوئی اور مزید اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن واللہ عالم اتنی احادیث اور اتنی روایات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے تواتر سے ثابت ہیں کہ ان کی فضیلت میں شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام سے بڑھ کر کسی دوسرے کا مقام ظاہر ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں برکت رحمت نازل فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین یعنی جنت کے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔